روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب خداوند عالم نے نبوت کی خلعت سے نوازا تو خدا کے حکم سے ملک الموت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبارکباد دینے آئے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد ملک الموت سے پوچھا کہ مجھے یہ بتا دو کہ تم کافروں کی روح کس طرح صورت سے قبض کرتے ہو؟ ملک الموت نے کہا کہ وہ خوفناک و ہیبت افزا نظارہ آپ نہ دیکھ سکیں گے۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، مجھے تم دکھاؤ تو۔ ملک الموت نے کہا کہ اچھا آپ ذرا منہ پھیر لیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب منہ پھیر کر اس کی طرف دیکھا تو ایک شاہ بالوں والا ہیبت ناک اتنا لمبا آدمی نظر آیا جس کا سر آسمان سے لگا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ اس کے منہ سے آگ کے شعلے اور دھواں نکل رہا تھا اور اس کے جسم کے مسامات سے چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ خوفناک منظر دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے دیکھا کہ ملک الموت اپنی پہلی شکل و صورت میں بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا اگر کافر کو اذیت و سختی پیش نہ بھی آئے تو تمہاری یہ بھیانک و ہیبت ناک صورت ہی اس کے لیے بڑا عذاب ہے اور یہی اس کو کافی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب مؤمن کی روح قبض کرنے کا بھی نظارہ دکھا دو۔ ملک الموت کے کہنے پر آپ نے منہ پھیر کر دیکھا تو سامنے نہایت حسین و خوبصورت اور خوش مزاح و بہترین ملموس میں خوشبودار جوان بیٹا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر مومن کو کرامت و بزرگی حاصل نہ بھی ہو تو تمہاری حسین و جمیل دلپذیر جافزا صورت ہی کافی ہے کہ یہ دیکھتے ہی روح اس پر فدا ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک آدمی مشرق میں ہو اور دوسرا مغرب میں ہو تو یہ عالم بہت وسیع و کشادہ ہے، کہیں وبا پھیل رہی ہو اور کہیں جنگ ہو رہی ہو، ایسی صورت میں تم روح کو قبض کرنے کے فرائض کیسے انجام دیتے ہو؟ ملک الموت نے جواب دیا کہ جب اسے مواقع پیش ہوتے ہیں تو میں اللہ کے حکم سے ارواح کو بلاتا ہوں اور وہ آ کر میری دو انگلیوں کے درمیان جمع ہو جاتی ہے اور میرے روبرو زمین اس طرح سمٹ کر آ جاتی ہے جس طرح کسی آدمی کے سامنے طشت رکھ دی جائے اور وہ جو چیز چاہے اٹھا لے اور جسے چاہے چھوڑ دے۔ مجھے روح قبض کرنے میں کوئی دشواری اور مشکل نہیں۔ روایت ہے کہ بعض انبیاء نے موت سے کہا کہ لوگوں کو تو اپنی آمد کی اطلاع پہلے سے کیوں نہیں دیتے؟ اس نے جواب دیا کہ میری آمد سے بہت پہلے میرے کاشد میرا پیغام پہنچا دیتے ہیں۔ حادثات و انقلابات، بڑھاپا، بالوں کی سفیدی، بیماریاں، بشرت کی کمزوری وغیرہ میرے ہی تو کاشد ہیں، مگر لوگوں کو پھر بھی ہوش نہیں آتا، وہ غفلت کے پردے میں رہتے ہیں۔ آخرت کی معجزات کے وقت سب سے پہلے آپ کو ملک الموت سے ملنا ہے، اور ملک الموت کے معنی ہے موت کا فرشتہ۔ ان کا ایک نام حضرت اسرائیل ہے۔ موت بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب موت کو پیدا کیا تو اس کے سامنے 10 لاکھ پردے ڈال دیے اور ہر پردے کا طول و عرض زمین و آسمان سے کہیں بڑا ہے۔ موت کی جسامت کا حال اس میں معلوم ہوتا ہے کہ اگر تمام دنیا کے دریاؤں اور نہروں کا پانی اس کے سر پر ڈالا جائے تو ایک قطرہ زمین پر نہ گرے، اور ساری کائنات اس کے سامنے اس طرح رکھی ہوئی ہے جیسے کسی شخص کے قدموں میں کوئی چھوٹی تھالی رکھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل کو جب موت پر مسلط فرمایا تو انہوں نے عرض کیا خداوندا موت کیا چیز ہے؟ پروردگار عالم نے موت کے سامنے سے سارے پردے ہٹا دیے اور فرشتوں کو حکم ہوا کہ آؤ تم سب موت کو دیکھ لو۔ فرشتوں نے جب موت کا نظارہ کیا تو بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ان کو ہوش آیا تو پوچھا الہی موت سے بھی بڑی کوئی چیز دنیا میں موجود ہے؟ حق تعالیٰ نے فرمایا موت کو میں نے پیدا کیا ہے، موت سے بڑا میں ہوں اور مجھ سے بڑا کوئی نہیں، اور دنیا میں میں نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے اس کا ایک بار موت سے ضرور واسطہ پڑے گا۔ حق تبارک و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی خصوصی طاقت سے حضرت اسرائیل نے موت کو اپنے ہاتھ پر بٹھا لیا اور اسی کے ذریعے وہ
جانداروں کی روح قبض کرتے ہیں۔ ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے پوچھا کہ کیا ملک الموت تنہا روح قبض کر لیتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ملک الموت کے بہت سے فرشتے معاون و مددگار ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے اور وہی اس کام کو انجام دیتے ہیں، اور ملک الموت ان سب فرشتوں کے افسر ہے جن کی تیز رفتاری کا یہ عالم ہے کہ ایک قدم مشرق میں پڑتا ہے اور دوسرا قدم مغرب میں۔ ملک الموت کے ساتھ رحمت اور عذاب کے فرشتے رہتے ہیں۔ نیکوں کی روح قبض کر کے رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے وقت میت کو چاروں طرف سے فرشتے گھیرے اور جکڑے رہتے ہیں۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو مرنے والے موت کی سختی اور شدت تکلیف سے جنگلوں میں بھاگا بھاگا پھرتا، اور نیک بندے کی میت پر فرشتے دعا و استغفار اس وقت تک کرتے رہتے ہیں تب تک اس کے متعلقین تکفین و تعفین سے فارغ نہیں ہو جاتے۔ اس طرح ملک الموت کے ساتھ بہت سے فرشتے رہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا کہ تم لوگوں کے ساتھ انصاف کیوں نہیں کرتے؟ کسی کی روح تو فوری طور پر قبض کر لیتے ہو اور اسے جلد سے جلد تر اس دنیا سے منتقل کر دیتے ہو، اور کسی کو تکلیفوں اور اذیتوں میں اس طرح الجھاتے ہو کہ وہ لاچار اور مجبور پڑا تڑپتا ہے۔ ملک الموت نے کہا کہ یہ بات میرے قبضے کے اختیار میں نہیں ہے، ہر ایک کے نام کا ایک صحیفہ مجھے ملتا ہے، جیسا حکم ہوتا ہے بجا لاتا ہوں۔ روایت ہے کہ شعبان کے مہینے میں ملک الموت کو ایک کاغذ دیا جاتا ہے، اس میں ان تمام لوگوں کے نام لکھے رہتے ہیں جن کی روح قبض کرنے اس سال ان کے ذمے ہوتا ہے، مگر دنیا کے لوگ اپنی رہائش و آجائش کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، دولت کی فراہمی، مکان کی تعمیر، کھیتی باڑی، شادی بیاہ غرض کے طرح طرح کی تیاریاں کرتے ہیں، اور وہ بالکل نہیں جانتے کہ اس سال ان سے دنیا چھوٹ جائے گی، حالانکہ ان کا نام ملک الموت کے کاغذ میں تحریر ہوتا ہے۔ اور ملک الموت روزانہ ہر مکان میں 3 مرتبہ اس لیے جاتے ہیں کہ جس شخص کی مدت پوری ہو گئی ہو اس کی روح قبض کر لی جائے۔ بس جب یہ کسی کی جان لیتے ہیں تو مرنے والے کے متعلقین رونا چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس وقت ملک الموت دروازے کا بازو پکڑ کر کہتے ہیں کہ میں نے کوئی زیادتی نہیں کی، نہ میں نے اس کی روزی چھینی ہے اور نہ میں نے اس سے وقت سے پہلے اس کی روح قبض کی ہے، اس کا پورا وقت ہو چکا ہے، میں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور اپنا فرض ادا کیا ہے۔ انسان کہیں بھی ہو، کسی حالت میں ہو، مقرر وقت پر موت آ کے رہے گی، کسی صورت موت سے سفر نہیں، اور نہ کوئی تدبیر کارگر ہوگی، نہ کوئی طاقت روک سکے گی اور نہ ایک منٹ کم و بیش ہو سکے گا۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ایک بادشاہ زر بفت فاخرہ قیمتی ملبوس نے ایک عمدہ اور عالیشان گھوڑے پر سوار ہو کر ایک لشکر عظیم کے ساتھ بڑے غرور سے نکلا۔ غرور و تکبر کا یہ عالم تھا کہ کسی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ ملک الموت ایک فقیر کی صورت میں پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے نامدار ہوئے اور آ کر سلام کیا۔ اس مغرور بادشاہ نے جواب بھی نہیں دیا۔ ملک الموت نے اس کے گھوڑے کی باک پکڑ لی۔ اس نے کہا کہ میری راہ میں مخل نہ ہو۔ ملک الموت نے کہا کہ اے بادشاہ، مجھے تو تجھ سے کچھ کہنا ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھہر جا، مجھے گھوڑے سے اترنے دے، پھر جو بات ہوگی بیان کرنا۔ ملک الموت نے کہا کہ نہیں، میں تو ابھی کہوں گا۔ بادشاہ نے جھک کر کہا کہ لو کہو۔ فقیر نے چپکے سے اس کے کان میں کہہ دیا کہ میں ملک الموت ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ اسی وقت تیری روح قبض کروں۔ یہ سن کر بادشاہ کا رنگ متغیر ہو گیا اور زبان گونگی ہو گئی۔ بمشکل بولا کہ مجھے اتنی مہلت تو دو، گھر جا کر اپنے فرزند سے مل لوں۔ کہا ہرگز نہیں، اور اسی وقت اس کی روح نکال لی اور وہ گھوڑے سے گر گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک حبشی کا انتقال ہوا تو سرور کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، یہ حبشی مدینے کی مٹی سے پیدا ہوا تھا اور مدینے میں ہی وفات پائی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ
عورت کے رحم پر ایک فرشتہ اس کام کے لیے مقرر ہوتا ہے کہ وہ انسانی نطفے کے بارے میں خدا سے پوچھتا ہے کہ نطفہ تکلیف کے قابل ہے یا نہیں۔ اگر خدا کی طرف سے حکم ملتا ہے کہ تکلیف کے قابل ہے تو اللہ تعالیٰ سے اس کے رزق اور عمر کی تفصیل دریافت کرتا ہے۔ ارشاد باری ہوتا ہے کہ لوح محفوظ پر دیکھو۔ لوح محفوظ میں تمام تفصیلات دیکھنے کے بعد وہ فرشتہ اس جگہ کی تھوڑی مٹی جہاں وہ مرنے کے بعد دفن ہوگا اس کے نطفے میں لا کر خمیر کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی تجہیز میں جہاں کی خاک ہوتی ہے وہاں جانے کی قدرتی طور پر اس کو ضرورت پیش ہوتی ہے۔ حضرت اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ملک الموت ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گئے۔ وہاں انہوں نے ایک مصحابی کو تیز نظروں سے اس طرح گھور کر دیکھا تو اس نے حضرت سے دریافت کیا، یہ شخص کون تھا جس نے مجھے اس طرح گھور کر دیکھا؟ انہوں نے فرمایا کہ ملک الموت تھے۔ اس مصحاب نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ میری روح قبض کریں گے، آپ ہوا کو حکم دیجیے کہ وہ مجھے سرزمین ہند میں پہنچا دیں تاکہ ملک الموت یہاں آئے تو مجھے نہ دیکھے۔ حضرت سلیمان نے حکم دیا اور اس شخص کو ہوا نے ہندوستان پہنچا دیا۔ پھر ملک الموت آئے تو آپ نے پوچھا کہ تم نے تو میرے مصاحب کو کیوں گھور کر دیکھا تھا؟ ملک الموت نے کہا کہ حضرت مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تھا اسی گھڑی ہندوستان میں اس شخص کی روح قبض کروں۔ وہ یہاں آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اسے دیکھ کر سوچا کہ یہ ہندوستان اتنی جلدی کیسے پہنچے گا، لیکن جب میں وہاں گیا تو میں نے اسے بھی وہیں پایا اور میں نے اس کی روح قبض کر لی۔ بعض اوقات ایسا ہے انسان کی وفات کہیں ہوتی ہے اور کسی دوسرے مکان پر دفن ہوتا ہے، مگر جہاں کی مٹی ہوگی وہیں دفن ہوگا۔ مطلب اس دور کا مشہور واقعہ یہی سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ رئیس الاحرار حضرت مولانا محمد علی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات لندن میں واقع ہوئی اور آپ بیت المقدس میں دفن ہوئے۔ اس طرح کی بہت سی مثالیں ملیں گی، اور جو لوگ دریا میں بہا دیے جاتے ہیں یا جلا دیے جاتے ہیں پروردگار عالم ان کے مشق اور بکھرے ہوئے ذرات جمع کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور ممکن ہے کہ وہ ذرات زمین کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے۔ جان کنی کی تکلیف اور اذیت انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ مرنے والا کتنی سختیوں میں مبتلا رہتا ہے، پھر بھی لوگ غفلت میں پڑے رہتے ہیں۔ اگر ذرا بھی سمجھ سے کام لیں تو یہی ان کی عبرت کے لیے کافی ہے۔ علماء ربانی اس پر متفق ہے کہ جان کنی سے زیادہ سنگین کوئی درد نہیں ہے۔ اگر انسان کے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں پھر بھی سکرات موت کی تکلیف و اذیت کے سامنے حیض ہے۔ شداد ابن اوس سے روایت ہے کہ اگر کوئی شخص آرے سے چیرا جائے یا دیگ میں بند کر کے پکایا جائے، جان کنی میں اس سے بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ شہر بن جوشب بیان کرتے ہیں کہ کسی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ سکرات موت کی تکلیف کیسی ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آسان موت ایسی ہے جیسے خاردار شاخ کو ریشم میں ڈال کر کھینچنے سے کانٹے کے ساتھ ریشم ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نکلتا ہے۔ شمائل ترمذی میں ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو نزاع روح کے وقت اتنی سخت تکلیف گزری کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دیکھ کر رونے لگی۔ حضور نے فرمایا کہ ایسی تکلیف کبھی نہیں ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان کنی کے وقت فرماتے تھے کہ اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سکرات موت کو آسان کر دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ اس وقت فرماتے تھے کہ اللہ تو ہڈیاں اور رگوں میں سے روح کو نکالتا ہے، یہ سختی مجھ پر آسان کر دے، اور ایک پیالہ پانی کا بھرا ہوا منگایا۔ بار بار دست مبارک پیالے میں ڈبوتے اور روئے اقدس پر پھیرتے تھے اور فرماتے تھے اِنَّ سکرات الموت، اور شدت سکرات سے چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا تھا۔ اسی عالم میں آپ نے فرمایا اللہم رفیق الاعلیٰ، اور روح اقدس جوار رحمت میں منتقل ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیزہ کی تکلیف بندہ مومن کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، اور کافر کو موت کے وقت ہی اس کے نیک عمل کی سزا دے دی جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ اے حواریوں، میرے
لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ موت کی سختیاں مجھ پر آسان کر دے۔ میں موت سے اتنا ڈرتا ہوں کہ خوف کے مارے مر جاتا ہوں۔ حدیث شریف میں یہ بھی وارد ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو حق تعالیٰ شانہ نے ان سے پوچھا کہ جان کنی میں تم نے اپنے آپ کو کیسا پایا؟ عرض کیا کہ زندہ مرغے کے مثل کہ اسے بھونیں تو وہ اڑ نہ سکے نہ مر کے کہیں نجات پائے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، کافروں سے جہاد کرو تاکہ قتل ہو، کیونکہ تلوار کی 1000 ضربیں مجھ پر زیادہ آسان ہیں بنسبت اس کے بستر پر پڑے پڑے جان کنی ہو۔ حضرت میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موت کی تکلیف اس قدر سخت و سنگین ہوتی ہے کہ اگر اس کا ایک قطرہ بھی زمین و آسمان میں ڈال دیا جائے تو سب زمین والے مر جائیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ جب حق تعالیٰ کسی مومن کی روح قبض کرانا چاہتا ہے تو ملک الموت کے پاس حکم بھیجتا ہے کہ اس بندے کو میرا سلام پہنچانا۔ جب ملک الموت آتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں کہ تیرا رب تجھے سلام کہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور کامنٹ کریں۔ جزاک اللہ۔